ماں کی خدمت کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بالکل میری ماں زندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی خدمت کیا کر، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے تلے ہے. تو ان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرو کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں ایک ایسا خوبصورت رشتہ اللہ نے دیا ہے کہ وہ انسان کو بچپن سے لے کے اپنی زندگی اور اپنی عمر کے آخری حصے تک اپنی اولاد کے لیے خیر ہی چاہتی رہتی ہے. وہ ہر وقت اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتی ہے کہ میری اولاد کو کوئی نقصان نہ ہو، میری اولاد خوش رہے، میری اولاد جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو، میری اولاد آخرت میں کامیاب ہو، میری اولاد نیک اور صالح ہو، میری اولاد جو ہے کسی کی محتاج نہیں ہو. اور میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں اپنی ماں کی دعا لیا کرو. کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے عرض کی کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم توبہ کر لو اور دوسرا مجھے بتاؤ کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی میری والدہ زندہ ہے. انہوں نے کہا جاؤ جا کے اس سے دعا کرواؤ، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ماں کی دعا کے علاوہ کوئی ایسا عمل ہو، اس سے بڑا عمل ہو کہ جو انسان کی بخشش کا سبب بن سکے. تو جن کی ماں زندہ ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ بھئی اپنی ماں کی خدمت کیا کریں. بہت سی ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ والدہ کی بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کی اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو برا لگتا ہے، لیکن بہرحال والدہ ہوتی ہیں. اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ کرنا اور اپنی والدہ کی خدمت کرنا، کیونکہ ماں کا جو مقام جو ہے وہ والد کے مقابلے میں بھی جو بہتر اس وجہ سے بھی ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تکلیف اٹھانا شروع کر دیتی ہے. باپ تو ہوتا ہے، باپ کی جو مشقت ہوتی ہے وہ تو جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو باپ کے جو مسئلے مسائل اور خرچے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں، یا اس کے لیے ذمہ داریاں اور بڑھتی ہیں تو اس کے بعد ہوتی ہیں. لیکن ماں بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف اٹھانا شروع ہوتی ہے. جب وہ اپنے پیٹ میں اس کو کیری کرتی ہے، اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھنا اٹ سیلف ایک اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس کی باڈی کے اندر اتنی ساری ہارمونل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی اپنی باڈی کی شیپ بالکل عجیب ہو جاتی ہے، وہ مختلف قسم کی تکالیف سے گزرتی ہے، پین سے گزرتی ہے. پھر ڈیلیوری کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر مزید تکلیف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اپنے بچے کے لیے راتیں جاگنا، اس کا خیال رکھنا، اپنے بچے کی صرف موومنٹ سے اندازہ لگانا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، خود جاگتی رہتی ہے تاکہ میرا بچہ سکون سے سوئے. تو یہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے ساری زندگی جو ہے وہ محنت کرتی رہتی ہے اور اس کی اپنی ساری خواہشات اور اپنی ساری پرائرٹیز پیچھے ہو جاتی ہیں. ہاں اب ایک دور ہے جہاں پہ یہ ٹرینڈ بھی ایسا ایسا چینج ہوتا جا رہا ہے کہ مائیں بہت ساری ایسی ہیں جن کے لیے اپنی ذات زیادہ امپورٹنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اپنے بچوں کے لیے امپورٹنس دینا یہ ماں کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ ماں کا جو وہ خدمت کا حکم ہے کہ ماں کی خدمت کیا کرو. تو جو شخص بھی یہ کرے گا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور وہ جنت ایسے ہی ملے گی کہ اگر ماں کی جو وہ خدمت کی جائے.